پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا. انہوں نے بہت تنگ کیا. بہت اکثر لوگ 1 بجے پہنچ گئے تھے کیونکہ ٹائم 2 کا ملاقات کا, اور میں اور آخری تھی بندہ جو پہنچی 2:15 بجے. ہمیں کھڑا رکھا باہر تقریباً 4:30 4:45 تک, پھر بولا کہ 4 لوگوں کا نام دیا کہ بس 4 لوگ جائیں. اب عدالت نے بھی آرڈر دیا کہ 8 لوگ ہیں. خان صاحب نے 8 کو بلوایا ہے اور دیکھ کیا اکٹھے نہیں جا سکتے اندر. اب جیل حکام کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو سپرسیڈ کرے یا اس کو معطل کرے. تو بس پھر عمر بھائی کو تو بہت غصہ آیا ہوا تھا, عمر ایوب صاحب کو, لیکن ہم نے ان سے کہا کام ڈاؤن, کیونکہ جو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں گیٹوں پہ ان کی کیا طاقت ہوگی, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر آ جاتے کر لیتے ہیں. لیکن جو سب سے امبیرسنگ بات ہے کہ دونوں چاچا اور بھتیجی باتیں ان کی سننا, ان کی بڑھ کے ٹک ٹاک پہ دیکھو, یوں لگتا ہے کہ جی پاکستان نیو یارک بن گیا پچھلے 2 ہفتوں میں. اور اڈیالہ کے سامنے جو سڑک ہے نا, اس کی حالت آپ دیکھ لیں ٹوٹی پھوٹی ہے. اینڈ دین یو ریئلائز کہ جو لوگ 40 سال سے ملک کا کباڑہ کر رہے ہیں تو 3 مہینوں میں یا 3 سال میں کیا کر لیں گے, ان کی کوئی انٹینشن ہی نہیں. تو جیل میں ہمیں نہیں ملنے دی گیا. جو اخباروں میں باتیں چل رہی تھی کہ ہمیں خان صاحب نے اس لیے بلایا کہ کوئی دوستی کی باتیں کر دیں, آپ خود بتائیں علی, آپ سے مجھ بہت زیادہ مجھ سے ایکسپوز ہے میڈیا میں, دنیا میں. ہم کیا 2 سال کے بچے ہیں کہ خان صاحب بلائیں گے کہ چلو دوستی کرو ہاتھ ملاؤ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دھڑے بازی ہوتی تو کیا میرے جیسے بندے کو نہ پتا ہوتا, ٹھیک ہے میں کور کمیٹی میں نہیں ہوں, پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہوں, ڈفرنس آف اوپینین دھڑے بازی نہیں ہوتی ہے. یہ تو میں نے پٹیالہ کے باہر بھی ٹاک میں بولا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں مفاہمتی, کچھ مزاحمتی ہوتے ہیں. جو مفاہمتی ہوتے ہیں ان کی ایج ذرا زیادہ ہوتی ہے, ایکسپیرینس ہوتی ہے, ان میں صبر ہوتا ہے. جو ینگر لاٹ ہوتا ہے ان کو غصہ آتا ہے. اور ہمارے حلقے میں خاص کر جب ہم جاتے ہیں لوگ خان کا پوچھتے ہیں کہ خان کدھر ہے, تو نیچرلی پریشر تو بڑھتا ہے نا. اب اس کو آپ لڑائی نہیں کہہ سکتے ہو, لوگ جو بھی اس کو کہیں. آپ دوسرے سوال پوچھیں. لیکن دیکھیں بات یہ شندانہ صاحبہ, خبر یہی تھی کہ خان صاحب نے آپ کو بلوایا ہی اسی لیے ہے تاکہ دھڑے بندی کو ختم کیا جا سکے, اور 2 مختلف دھڑے آج ملنے گئے تھے. تو جو اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر خان صاحب نے آپ کو بلایا کیوں تھا؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ دھڑے بندی کا دھڑن تختہ جیل کے باہر ہو گیا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی کچھ نہیں ہوا آپ کے درمیان. وہ تو کبھی بھی کچھ نہیں کہتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا کیوں ہے؟ ان کا کون سا کیس ہے جس میں صداقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بےہودہ کیس فی الحال چل رہا ہے یہ عدت والا, اس کیس نے تو پاکستان کی خواتین کی کمر توڑ دی. اور صرف خواتین کی نہیں, ہر مرد پاکستان میں عورت سے ہی پیدا ہوتا ہے. جس قسم کی بے حیائی, فحاشی اور یعنی اس کیس کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کی پیٹھ میں ڈالی ہے نا, جو کی ہے یہ آگ ہے. یہ گرم چھری نہیں ہوتی جسے آپ لوگوں کا اسکن چیز دیتے ہو, یہ وہ چیز ہے. سو وہ کیس میں بھی انشاءاللہ خان صاحب فارغ ہو جائیں گے, 4 ہفتے 8 ہفتے باعزت بری ہو جائیں گے. پھر ان کے پاس کیا بہانہ رہ گیا؟ آج سنا ہے کہ وہ جو جینیس ٹیم بزار پلس جو پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے کہ جو ہم نے خان پہ کوئی اور کیس کرنے غداری کا کر کے تو دیکھیں. یہ لوگ یونائٹڈ نیشنز نے کل بول دیا کہ خان صاحب کی تمام کیسز ٹرائلز ان کی انپرزنمنٹ انلیگل ہے. ودن 2 to 3 weeks اگر یہ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, ہم تو ان سب کو ICC لے کے جائیں گے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ بے گناہ آدمی ہو اور صرف اس لیے کہ وہ آپ چاہتے ہو کہ وہ جیل میں بند رہے, چوری نہ ختم ہو, آپ اس کو بٹھائے رکھیں گے؟ تو ہم تو نہیں. تو یہ بتائیں نا دھڑے ختم کیسے ہو گئے؟ میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ خان صاحب کو تو شندانہ جی, خان صاحب نے آپ کو بلایا ہی اسی لیے تھا کہ آؤ صلح کرواتا ہوں, تو آپ نے تو باہر لگ رہا تھا ایسے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جیل کے باہر آخر ایسا ہوا کیا؟ میں آپ کو دیکھیں علی صاحب اپنے حد تک بات بتا سکتی ہوں. مجھ میں نے گنتی کی ہے پچھلے 1 ہفتے میں جو مزے کی لگے ہیں نا ایلیگیشن, میں خود حیران ہوں کہ دیکھیں نہ میں کور کمیٹی کا حصہ, نہ پولیٹیکل کا, نہ میرے پاس کوئی منسٹری, نہ کوئی عہدہ. میرے پیچھے کی روز جنریٹ کر رہے ہیں. مجھ سے کیا کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ پہلے بولا کہ what is the first news کہ ہاں I resigned. That was in connection to شریعہ, ہم اس پہ پریشر ڈال رہے تھے. اور ٹرن آؤٹ کی شریعہ والی نیوز بھی فیک تھی, کسی نے اس کو غلط رپورٹ کیا تھا. all he said was کہ آپ لوگ اس ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں خواتین کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں, بٹ کدھر ہے خواتین کے حقوق, کدھر ہے خواتین کی عزت اس ملک پر؟ آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. اور میں ایسے لوگ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. شاید ہی میری آخری اسپیچ ہو. اس بات کو اچھال کے کہہ دیا کہ پلیز ریزائننگ. پھر ہم سب نے اس کو ڈرا دیا. اچھا پھر دوسرا رومر آتا ہے کہ I hate Punjabis. What a stupid thing to say. میری بہن بھی پنجاب میں بھی آئی ہوئی ہے, میرا بھائی کراچی, مطلب یہ کیسی بات ہے؟ اچھا پھر تیسری بات کی جی کوئی گروپ ہے 21 فارورڈ بلاگرز کا, اس کو میں لیڈ کر رہی ہوں. پھر نیوز آئی کہ خان صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی ہے جس میں میں بھی ہوں, جس میں ہم جو لوگ پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں ان کو واپس لے کے آنا ہے. پھر لیٹسٹ نیوز کا ہے ہاں کہ مجھے معطل کر دیا ہے کور کمیٹی نے. عجیب بات ہے, کور کمیٹی کو MNA کو کیسے ہم معطل کر سکتے ہیں؟ شو کاز دو گے, ڈیو پروسیس ہوگا, اسکیڈ ہوگا, اتنا کچھ ہوگا. That's when I realized, اور یہ this is the main issue I want to come to, یہ لوگ ڈسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں.
ٹو واٹ اینڈ؟ اچھی طرح ان کو پتا ہے خان صاحب نے کل رہے ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. بجٹ از کرمنل بجٹ. ان لوگوں نے پاکستان کے مالداروں کو عیاشوں کی عیاشیت برقرار رکھی, خرچہ نہیں کم کرتے, عوام کا مطلب زندگی حرام کرنے کے لیے ٹیکسز ڈال دیے, ٹھیک, خاص کر تنخواہ دار طبقہ ان کو تو مروا دیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا شندانہ جی, چلے سمجھ میں آ گئی یہ بات, آپ کے پرانے کولیگز وہ سامنے آ چکے ہیں, فواد چودھری جیسے صاحب وہ آگے ہیں, وہ تنقید کر رہے ہیں, مطلب وہ بتا رہے ہیں جناب کہ there is a rift between the new قیادت اور پرانی قیادت, ایک خاص ایک خلیج نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یعنی یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں خان صاحب سے. آپ بھی ایک دفعہ کہہ چکی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پارٹی میں جو سنسیئر نہیں ہے خان صاحب سے. تو یہ کون ہے کون؟ کیا یہ خود سے بول رہے ہیں, کوئی ان کو بلوا رہا ہے یہاں سے؟ I have absolutely no clue. بیسک ریالٹی کی مین ایشو یہ ہے کہ ادب استحکام سے اٹینشن ہٹانا ہے. تو جتنی سنسنی خیز اور اسٹوپڈ ہیڈ لائن جنریٹ ہو سکتی ہیں ان کو کریں تاکہ لوگ اس سے بزی رہیں. عوام یہ بھول جائے کہ بجلی, پانی, گیس, پیٹرول کتنا مہنگا ہونے والا ہے. عوام یہ بھول جائے کہ لوگ پاکستان میں کس قسم کی تباہی کرنا چاہ رہے ہیں ادب استحکام سے. مجھے آپ بتائیں, استحکام جنگوں سے آتا ہے کہ امن سے آتا ہے؟ استحکام ٹریڈ سے آتا ہے, کامرس سے آتا ہے, کہ یہ لوگ جو خون ریزی کرنا چاہ رہے ہیں فوجیوں کی, پولیس والوں کی, سویلینس کی. اب یہ جو ہے نا, یہ فواد بھائی جو کچھ دنوں سے باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتی ہوں کہ جتنا ٹارچر شریعہ رسیدی کے ساتھ 100 دن ہوا ہے, جو علی اوان کے ساتھ ہوا ہے, صداقت عباسی کے ساتھ ہوا ہے, ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ ہو رہا ہے, عالیہ کے ساتھ, عمر شیما کے ساتھ, اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. ہمارے آرڈنری جو ہمارے بیچارے ورکرز, ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی جیل میں. 9 مئی کو پہلے شوٹ کیا, ان کو اسپتال نہیں لے کے گئے, ٹانگوں میں گینگرین ہو گئی, ٹانگیں کٹ گئی نوجوانوں کی. اس سے زیادہ ٹارچر کس نے برداشت کی ہوگی؟ آل آف اے سڈن یہ باتیں شروع. علی ردی ہمارا بھائی تھا. دیکھیں سیاست ایک چیز ہوتی ہے, پر رشتے بھائی بہن کے آپ نہیں توڑتے ہو, دوستیاں انسان غیرت سے نبھاتا ہے. تو علی سے بھی میری کچھ دن پہلے بات ہوئی اور وہ یہی کہہ رہا تھا, اس نے ایک دفعہ نہیں بولا کہ آپ پارٹی میں واپس آ رہا ہوں. اس نے تو صرف اتنا بولا کہ کاش میں میاں عباد فاروق کی طرح یا شہریار کی طرح تگڑا ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی ٹارچر برداشت کر سکے. تو سمجھ آ گئی نا, یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بچوں کے گن پہ یہ ماتھے پہ کن پٹھی پہ رکھی ہوگی بندوق یا کوئی گندی ویڈیو بنائی ہوگی بچوں کو, اس طرح لوگ بناتے ہیں. اب شہریار تو برداشت کر گیا, بہت سے لوگ کر کے شاید کچھ نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہتی کہ فواد بھائی نے سفر نہیں کیا ہوگا, اس کو تکلیف نہیں دی ہوگی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھا یہ موقع مناسب ہے, وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, 18 گھنٹے خان صاحب کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. میں جو لاسٹ میں ملنے گئی تھی الحمدللہ ہائی اسپرٹ میں تھے, لیکن گرمی تو ہے نا, وہ انسان ہے, وہ مشین تو نہیں ہے. تو مجھے جس چیز کا غم ہے کہ یہ چیزیں ان اپروپریٹ ٹائم پہ ہو رہی ہے. لیٹ خان صاحب کم آؤٹ, وہ فیصلہ کر لیں گے کس نے واپس آنا ہے, کب آنا ہے, کیسے آنا ہے. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے. شندانہ جی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں, مان لیتے ہیں, کوئی دھڑے بندی نہیں ہے, چند دن اور گزر جائیں, دیکھ لیں گے, آپ بھی ادھر ہم بھی ادھر. بہت شکریہ آپ کا. دوستو آج ایک عجیب و غریب کام ہوا. آنریبل چیف جسٹس صاحب ان پر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. عدالت کے اندر یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ تحریک انصاف کے وکیل جب یہ بات کر رہے تھے تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس اس وقت برہم ہو رہے تھے. یہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ساتھ انتخابی بے ضابطگیوں پر جو سماعت ہوئی ہے اس میں ایک بڑا ٹوسٹ آیا, بڑا انٹرسٹنگ ٹوسٹ ہے. کیا واقعی تحریک انصاف یہ ثابت کرنے جا رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی اور بڑے پیمانے پہ ہوئی تھی؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب ہوں گے اس وقفے کے بعد.